بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں 5 باتوں کو غنیمت جانو، ان کو نایاب سمجھو، ان کی قدر کرو اور سمجھو کہ بالکل ٹھیک ہے۔ نمبر 1، اگر موجود رہو تو پہچانے نہ جاؤ، موجود رہو تو پہچانے نہ جاؤ۔ تو اگر ہم بیٹھے ہوں مجمع میں اور کوئی ہمیں پہچانے تو یہ بہت بڑی شان کی بات ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ دوسری، اگر غائب رہو تو تلاش نہ کیا جاؤ، یعنی اگر آپ نہ ہو کسی محفل میں تو کوئی آپ کا ذکر ہی نہ کرے، اس میں یہ بھی اچھی بات ہے، بولو کوئی حرج کی بات ہے نہیں ہے۔ نمبر 3، اگر حاضر رہو تو تم سے کوئی مشورہ ہی نہ لے، یعنی بیٹھے ہو نا مجلس سے تو سارے کو پوچھ رہے ہیں پر سانو کوئی پوچھتا تو لوگوں نے کچھ میں نے پوچھا ہی نہیں، چنگا ہے نا نہیں پوچھیا، کیونکہ ہو سکتا ہے تو غلط مشورہ دے کے اللہ دے ہاں مجرم ہو جائیں۔ تو اگر کوئی نہ پوچھے تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات ہے۔ اور نمبر 4، اگر تم کوئی بات کہو تو اس کو کوئی قبول نہ کرے، بولو اس کو کوئی قبول ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لوگ مشورے کو بھی حکم سمجھتے ہیں، میری گل نہیں سمجھی آپ نے، سوتے پہ ہو دھند زیادہ لگ گئی ہے، میں دیکھ لو چادر بھی نہیں پائی، باہر ہی ہے تو تکڑے ہو نا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی مشورے کو مشورہ سمجھو، حکم سمجھنے کی ضرورت ہے نہیں، پر بعض بے وقوفوں نے مشورے کو بھی حکم بنا رکھا ہے۔ میں آپ کو پہلے بتاؤں، سیدہ بریرہ پڑھو رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی لونڈیا تھی، غلام تھی، آزاد ہو گئی۔ تو جب یہ آزاد ہو گئی تو ان کا نکاح جن سے تھا یہ ان سے کھلا لینا چاہتی تھی، کیونکہ ان کو اختیار تھا آزاد ہونے کے بعد چاہے تو اپنا پہلا نکاح باقی رکھے چاہے تو ختم کر دے۔ تو یہ ان کو پسند نہیں کرتی تھی اپنے خامد کو، اور کہا میں کھلا لینا چاہتی ہوں۔ تو اس خامد کو بڑی محبت تھی، تو انہوں نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری سفارش کریں، بریرہ مجھ سے کھلا نہ لے۔ تو سرکار دو جہاں نے بلایا حضرت بریرہ کو اور کہا کہ تیرا خامد تجھ سے بہت پیار کرتا ہے تو کیوں کھلا لینا چاہتی ہے؟ تو نہ کھلا لے، اسی کے ساتھ گزارا کر۔ تو سیدہ بریرہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ سن رہے ہو، یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرا مشورہ ہے، حکم تو وہی ہے کہ تمہیں اختیار ہے۔ تو کہنے لگی میں نہیں مانتی، اگر آپ کا حکم ہے تو کلمہ پڑھا ہے، اس سے تو بھاگ سکتی، اس سے تو پھر مجبوری ہے، اور اگر مشورہ ہے تو میں نہیں مانتی۔ فرمایا تیری مرضی۔ تو یہ ہے مشورہ۔ یہ تھے لوکی مشورہ دے کے آندے نے میری تو سنتا ہی کوئی نہیں، میں انہوں آکھیا سی، اور کئی ایڈے سیانے نے انہوں دی گل نہ منی جائے۔ مثلا کوئی رشتہ ہو رہا ہے 8 سال بعد کڑی منڈا لڑ پین، اور میں تمہیں پہلے آکھیا سی یہ رشتہ ٹھیک ہے، یہ ہوں سچا پیا ہوندا جی، یہ سیاح پونا ختم ہونے کا نا لینا ہی نہیں۔ مشورہ مشورہ ہے بھائی، کوئی مان لے تو اس کی مرضی ہے، نہ مانے تو کوئی حرج کی بات ہے، یہ مشورے کو یہیں رکھو۔ اچھا جی، مزید 5 باتوں کی علماء وصیت کرتے ہیں۔ نمبر 1، اگر تم پر ظلم ہو تو ظلم نہ کرو، بولو تم بدلے میں ظلم ہے نہیں تو پورا معاشرہ ہی ظلم کی ہماجگاہ بن جائے گا بھائی۔ تم سہ جاؤ، پھر دیکھو کہ رب اپنی کتنے کرم اور کتنی عظمت کی بارشیں آپ پر نازل فرماتا ہے۔ نمبر 2، اگر تمہاری تعریف کی جائے تو پھولنے کی ضرورت ہے، خوش ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ جو جھوٹی کرے اس کے منہ میں تو مٹی ڈال دو، جو سچی کرے اس کو کہو جی اللہ قبول کر لے، بولو اللہ قبول کر لے، چوڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، اگر تمہیں جھٹلایا جائے تو تمہیں غصے میں آنے کی ضرورت ہے، کوئی تمہاری سچی بات کو بھی جھٹلائے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، کل آئے گا کل والے درس میں، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ برائی کا دفاع اچھائی سے کرے۔ برائی کا دفاع برائی سے ہو سکتا نہیں۔ اچھا جی، نمبر 4، اگر تمہاری برائی بیان کی جائے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، وہ تو ہے ہی برائی اور تم میں ہے تو بھی پریشانی کی ضرورت نہیں، کہو کہ اللہ میری دور فرما دے، اور اگر نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول کے اللہ کی لعنت لے رہا ہے، ہمیں پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، اگر تمہارے ساتھ خیانت ہو جائے تو بدلے میں تمہیں خیانت کرنے کی ضرورت ہے، تم اپنی ایمانداری قائم رکھو۔ بعض لوگوں کو بڑا غصہ آتا ہے اور وہ ہم سے کہتے ہیں وہ جی ہم نے ان کی مدد کی
یہ آگے سے سلام ہی نہیں لیتے، اب ہم نہیں کریں گے۔ میں نے کہا تم پھر بھی کرتے رہو، اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ تو ہے نا، تم نے کیا ہے اللہ کے لیے، جاری رکھو۔ اس سے کیا ہے؟ غصہ تو آتا ہے، فطری تقاضا ہے کہ آپ کسی قریبی پر غریب پر مدد کریں اور وہ ڈنگ مارے، غصہ تو آتا ہے، مگر صبر کرو نا، کیونکہ ہم نے تو کیا ہی اللہ کے لیے ہے۔ بولو کس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے کیا کیا جو غصہ آ رہا ہے؟ کیوں غصہ آ رہا ہے؟ تو ظلم کا بدلہ لینے کی ضرورت ہے نہیں ہے، بالکل احسان فراموشی کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔